بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا غلغلہ بلند ہوا اور کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی اذیت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ مورخ یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا بھی ہدیہ قبول کیا۔ آپ نے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ، میں زہر آلود ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نامعلوم وہ اسے کیسی کیسی ایذائیں دے کر قتل کریں گے، اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلے سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریخ مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت عالم نے کسی غصے کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرے سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ، اور ہاں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔